بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ اس فن کا ایک حصہ تو وہ ہے جس کا تعلق حسن صوت اور عمدہ گلے سے ہے۔ بہت بڑی دنیا ہے جس نے خدا داد حسین آواز کے ذریعے اس فن کا بہت اچھا تعارف کرایا ہے، چونکہ عمدہ آواز یہ عظیم نعمت ہے، بلکہ نعم ہائے جنت سے بھی ہے۔ ہر طبیعت اس کا شوق رکھتی ہے۔ بہت بڑی دنیا ہے جو عمدہ آواز سے اپنے قلوب کی تسکین چاہتی ہے اور کرتی ہے، لیکن مصارف ہر ایک کے الگ الگ ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ عمدہ آواز کا بہت پاکیزہ مصرف ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ اس فن کا دوسرا جو جز ہے اس کا تعلق کتاب سے۔ سچ یہ ہے کہ ہم نے جب عالمیت مکمل کی، عالمیت کی تکمیل کے بعد چونکہ طبیعت اس فن کی طرف مائل تھی، اللہ رب العزت نے کچھ گلے کی دولت سے بھی نوازا تھا، اور اس کو یوں کہنا چاہیے کہ یہ خاندانی ورثہ تھا، خاندانی ورثہ ہے۔ والد صاحب کی آواز بھی بہت عمدہ تھی، والدہ بھی بہت عمدہ آواز رکھتے تھے، لیکن ناخواندہ لوگ تھے۔ والد صاحب تو بہت عمدہ حافظ تھے۔ بہرحال ادارے میں تقریباً 10-11 سال تک ادارے کے اسٹیج سے قرات کر کے ادارے کی ترجمانی نمائندگی کرتے رہے تھے، لیکن پھر جب تخصص کا سال اور اس میں ہم نے داخلہ لیا فراغت کے بعد، اور وہ بھی من جانب اللہ ایک نظام بن گیا۔ عالمیت کی تکمیل ہونے والی تھی، سالانہ جلسے کے اگلے روز حضرت محتیم صاحب رئیس الجامعہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاکودری علیہ الرحمت والرضوان نے ہماری جماعت کو یاد فرمایا دفتر میں، اور فرمایا ہر ایک سے پوچھا بھائی آئندہ کیا نظام ہے آپ کا، آپ نے اپنے مستقبل کو کیا سوچا ہے؟ ہم پیچھے بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ اس سوال کا جواب ہمیں بھی دینا ہے، اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اب تک کبھی اس ناحیے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم دورے تفسیر میں داخلہ لیں گے، تو ہماری جماعت میں اچھے ساتھی تھے، ماشاءاللہ محنتی لوگ تھے اور سمجھدار تھے، ذی استعداد جوان تھے، تو انہوں نے تو خیر دورے تفسیر کے شوق کا اظہار فرمایا۔ جب ہماری باری آئی تو من جانب اللہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم آئندہ سال قرات میں تخصص کے لیے آئیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے۔ اسی وعدے کے مطابق سال کے شروع میں ترک سر حاضری ہوئی، حضرت مولانا نے تخصص میں ہمارا داخلہ فرمایا، لیکن اس کے ساتھ حضرت کی ایسی عنایتیں رہی ہمارے ساتھ۔ جب بھی وہ ملاقات فرماتے، سب سے پہلی ملاقات میں آپ نے یہ فرمایا تھا تخصص کے سال میں کہ بھائی دیکھو، جب سے آئے ہو تب سے مشق تو کرتے ہی ہو، اور یہ ہمارا کام ہی تھا، مشق، لہجے، نعت، یہ سب طبیعت میں تھا، تو کام مشق تو کرتے ہی رہے ہو، لیکن ایک بات سمجھو، ہم یو پی گئے ہیں، یو پی میں گجراتیوں سے متعلق بعض لوگوں کا تبصرہ یہ رہا ہے کہ گجراتی عمدہ آواز سے قرآن پڑھنا تو جانتا ہے لیکن کتاب میں بدھو ہوتا ہے، اور یہ حقیقت تھی، یہ بالکل حقیقت تھی۔ ہمارا خلاصہ کا سال تھا، خلاصۃ البیان روایت حفظ کی تکمیل کا سال تھا۔ ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب ہم خلاصۃ البیان کے امتحان کے لیے گئے ہیں، پرچہ لکھنے کے لیے گئے، تو خلاصۃ البیان میں سوائے
من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والی روایت ہدانی الی تعلیفہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اس کے سوا ہمیں کچھ یاد نہیں تھا, کچھ معلوم نہیں تھا خلاصہ کیا ہے. اس لیے حضرت نے جو فرمایا تھا وہ بالکل بجا تھا. تو فرمایا کہ دیکھو ہم گجراتیوں کے لیے یہ بدھوں کا جو داغ ہے نا وہ بہت بڑا ہے, اس داغ کو کسی طرح مٹانا ہے. اللہ کے رب العزت کی طرف سے نظام بنا, تخصص میں داخلہ لیا. اللہ تعالی ہمارے استاد محترم حضرت قاری انیس احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جگن پور فیض آباد سے تعلق رکھتے تھے, ان کی صحبت نصیب ہوئی, ان کی خدمت کا بھی موقع ملا, ان کے یہاں خادم بن کر بھی رہے, اور جو ہے وہ ان سے علمی استفادے کا بھی خوب اچھا موقع ملا, دیر تک موقع ملا, تدریس کے ساتھ بھی موقع ملا. ہم نے خلاصۃ البیان ایک تو عربی سوم کے سال میں پڑھی تھی, پھر تخصص کے سال میں پڑھی. تخصص کے سال کے بعد دوسرے سال میں حضرت نے ہمیں فرمایا کہ اب تم درسگاہ میں بیٹھ جاؤ اور پڑھانے لگو. اس سال بھی ہمارے پاس خلاصۃ البیان ابھی درس میں آئی نہیں تھی, تو پھر ایک مرتبہ پڑھنے کا موقع ملا. یوں الحمدللہ 3 بار خلاصۃ البیان. اس درمیان حضرت الاستاد جب تقریر فرماتے تو کبھی کبھی دوران تقریر فرماتے بھئی یہ تمہارے لیے تقریر کر رہا ہوں, یہ کیا سمجھیں گے؟ اللہ سے ساتھی ہوتے ہیں اللہ کیا سمجھیں. تو ذرا تھوڑی جوان کو تھوڑی غلط فہمی بھی ہوتی ہے, خوش ہو جاتا ہے جوان کہ بھی استاد ہم کو بہت سمجھدار خیال کر رہے ہیں, تو ہمیں اپنے سمجھدار ہونے کا ثبوت بھی دینا ہے. تھوڑی بہت ادھر ادھر محنت کر لیتے تھے, لکھتے تھے, کچھ سمجھتے تھے. اس زمانے میں کتابیں بہت کم تھی. بہرحال حضرت کی دستگیری تھی کہ اس راہ پر آنے کا موقع ملا ہمیں, اور حضرت اس کے بعد بار بار جب بھی ملاقات ہوتی فرماتے کہ بھائی کتب خانہ گئے تھے, آپ نے وہ کتاب دیکھی؟ رئیس الجامعہ علیہ الرحمہ نے اس راہ پر لانے کے لیے ایک لمبا عرصہ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے, ہمیں لے کر چلتے رہے. ایسا کہہ سکتے ہیں کہ انگلی پکڑ کر چلایا ہم نے. ابھی ہم جامعہ گئے تھے, ان کے انتقال کے بہت یعنی 1 مہینے بعد تقریباً, تو وہاں کچھ بھائیوں نے یہ کہا کہ آج آپ کی گفتگو ہے تو تھوڑا سا تعزیتی کلمات بھی بن کر ٹھیک. تو ہم نے کہا کہ ہم حضرت کو اپنے لیے, ہمارے دل میں حضرت کی جو قدر ہے, ہمارا جو احساس ہے, اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کہا کہ زمین کے پیٹ میں بہت سے سوتے بہتے ہیں, چشمے بہتے ہیں. کنواں کھودتا ہے آدمی تو وہ چشمے سارے اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے. میں نے کہا جب کبھی کسی چشمے کو یا اس کے دھارے کو بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے تو دھارے کو بدلنا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ہے. ایسے موقع پر بہت بڑے بڑے انجینئر بلائے جاتے ہیں اور وہ چشموں کا رخ بدل سکتے ہیں. ہر کوئی نہیں جانتا ہے اس کو. میں نے کہا ہوں حضرت کو اپنے لیے ایسا خیال کرتے ہیں کہ ہمارا دھارا صرف مشق مشاقی کی طرف تھا, کتاب کی طرف ہم بالکل نہیں تھے. لیکن اکثر دنیا جانتی ہے کہ جن کو قدرت نے بہت عمدہ آواز دی ہوتی ہے, مشق ان کی طبیعت بن جاتی ہے, بلا مشق انہیں سیری نہیں ہوتی ہے. وہ کھانا کھائے بغیر تو سو جاتے ہیں لیکن مشق کے بغیر سوتے نہیں ہیں. تو ایسے بندوں کو کتاب کی طرف لانا وہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا تھا. حضرت نے ہمیں اس رخ پر ڈالا, کچھ کوشش کرتے رہے. پھر حضرت کے یہاں جب بھی کوئی کتاب آتی تھی, چنانچہ سب سے پہلی کتاب دارالعلوم دیوبند سے حضرت میرے مشفق اور مربی حضرت قاری ابوالحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کے النفحۃ العنبریہ ہے. حضرت قاری صاحب نے ان کو حجی میں بھیجا. حضرت نے مجھے دفتر میں یاد فرمایا, کہا یہ کتاب آئی ہے وہ تمہارے کام کے لے جاؤ. تو ہم اس کو لائے, اللہ کا شکر ہے پڑھتے رہے. پھر النفحات القاسمیہ آئی, شافعیہ کی شرح کا سب, اس وقت بھی حضرت نے یاد فرمایا. بلکہ حضرت پھر دنیا میں جہاں کہیں تشریف لے جاتے, چنانچہ وہ گئے امریکہ,
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ से हजरत ने हमें फ़ोन किया, भाई यहाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आया हूँ, यहाँ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, 1 लाख से ज़्यादा इस्लामियात पर यहाँ किताबें हैं। अल्लाह अकबर। कहा कुछ किताबें किरात की हमने देखी है, तुम्हारी याद आई, हम तो मालूम करना चाहते हैं कि ये किताबें हैं तुम्हारे पास। ये यहाँ कनाडा से, वो इंग्लैंड तशरीफ ले गए, बरतानिया, वहाँ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी है, तो हजरत उस लाइब्रेरी में गए हम। हजरत यहाँ तशरीफ लाए और हम हजरत की मुलाकात के लिए गए, तो हजरत ने फरमाया भाई ऐसी ज़बरदस्त लाइब्रेरी है वो। चुनांचे सन 98 में हमारा सफ़र, 97 में पहली बार गया, 98 में दूसरी बार गया, तो हमने अपने मेज़बान मुखलिसीन से दरख्वास्त की मुझे इस यूनिवर्सिटी में, वो इस लाइब्रेरी में जाना है। गए, जैसे ही